الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ الملک الحق المبین وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صلوات عزیزان محترم، آج یہ ہماری 7ویں نشست ہے۔ آج کی گفتگو میری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ قرآن میں نے رات عرض کیا تھا، تو قرآن خود ہدایت نہیں کرتا، لیکن قرآن پتہ بتاتا ہے موسوم کا کہ دیکھو پہلے موسوم کے دروازے پر جاؤ، جب تک موسوم کے دروازے پر نہیں جاؤ گے میں سمجھ میں نہیں آؤں گا۔ اور میں نے گزشتہ تقاریر میں عرض کیا تھا کہ اس قرآن نے کسی اور کے ہدایت کا ٹھیکہ نہیں لیا، یہ قرآن اس کو ہدایت کرتا ہے جو متقی ہو، جس کا غیب پر ایمان ہو، جو نماز خود بھی پڑھتا ہو، دوسروں کو بھی تلقین کرے۔ آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ نے سورۃ معارج میں تفصیل کے ساتھ، یعنی تفصیل کے ساتھ ایسی آیتیں ہیں، میں 16 آیتیں مسلسل پڑھتا ہوں سورۃ معارج کی، یعنی تفصیل کے ساتھ وہ انسان جو باہمت ہو، ثابت قدم ہو، نیک ہو، اس کی اللہ نے 8 صفتیں بتائی ہیں، لیکن لطف یہ ہے کہ پہلی اور آخری صفت جو اللہ نے بتائی ہے وہ نماز ہے، یعنی باہمت، با اصول، ثابت قدم، اس کی اللہ نے 8 صفتیں بتائی ہیں، لیکن اللہ نے اس انداز سے اس کو بیان کیا ہے کہ پہلی صفت اور آخری صفت جو بتائی وہ نماز، یعنی تمام صفات کو درمیان میں رکھا اور نماز کو پردہ قرار دیا، ایک کور قرار دیا نماز کو۔ تو سورۃ معارج میں ارشاد ہوا ان الانسان خلق ہلوا، یہ انسان بے صبر پیدا ہوا ہے، انسان بے ہمت بے صبر پیدا ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبر ہو جاتا ہے، اور جب کہیں سے کچھ مل جاتا ہے تو پھر بخیل بن جاتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے ان المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، سوائے ان کے جو نماز پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، یعنی اللہ نے پہلی صفت بتائی کہ سوائے ان کے جو ہمیشہ نماز پر قائم رہتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو اپنے مال میں سائل اور محروم کا حق قرار دیتے ہیں، یعنی سائل اور محروم کا ان کے مال میں حق آئے، یہ نہیں کہ تم ان پر احسان کرتے ہو، یعنی جب تم سائل کو دیتے ہو تو تم ان پر احسان نہیں کرتے، ان کا حق ہے تمہارے مال میں۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے چوتھے امام کے لیے ہے، سید سجاد کے لیے، جب کوئی سوالی آتا تھا اور امام دینے سے پہلے اس کے ہاتھ چومتا تھا کہ تو اپنا حق مانگنے کے لیے آیا، تو اللہ نے کہا دوسری صفت جو بتائے اس کی والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ اپنے مال میں
سائل اور محروم کا حق قرار دیتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں. اور چوتھی صفت اللہ نے بتائی والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون. چوتھی صفت یہ ہے وہ خدا کے خوف سے ڈرتے ہیں. چوتھی صفت خدا کے خوف سے ڈرتے ہیں. پانچویں صفت اللہ نے بتائی والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھتے ہیں. پانچویں صفت. چھٹی صفت اللہ نے بتائی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. وہ اپنی امانتوں کا، جو ان کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، ان امانتوں کا اور وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں. ساتویں صفت اللہ نے بتائی والذین هم بشہاداتهم قائمون. وہ شہادات پر قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اور آخری صفت اللہ نے بتائی کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون. آواز آئی کہ یہ وہی ہیں جو عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. میں نے 16 آیتیں پڑھی کہ باہمت با اصول نیک انسان کی اللہ نے 8 صفتیں بتائی. اس میں پہلی بھی نماز، آخری بھی نماز. لیکن اللہ نے سب سے پہلے بتایا کہ وہ نماز پر قائم رہتا ہے. دوسری صفت یہ بتائی کہ اپنے مال میں وہ سائل اور محروم کا حق قرار دیتے ہیں. تیسری یہ کہ قیامت پر یقین ہے. چوتھی یہ کہ خوف خدا سے ڈرتا ہے. پانچویں یہ کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. چھٹی یہ کہ وہ امانتوں کا اور وعدوں کا لحاظ رکھتا ہے. ساتویں یہ والذین هم بشہادات قائمون. وہ شہادات پر قائم ہے. شہادت کو اللہ نے مقدم رکھا، پھر کہا کہ نماز کی حفاظت کرے، پھر جنت میں جائے گا. شہادات پر قائم رہے. شہادات پر. شہادت، شہادتین، شہادات. شہادت ایک، شہادتین دو. یہاں شہادتین نہیں. والذین هم بشہادات قائمون. شہادات پر قائم رہے. شہادات پر قائم رہے یعنی کم از کم 3 شہادتوں کا اقرار کرے. کم از کم 3 شہادتوں کا اقرار کرے. اب اللہ نے کہہ دیا ہمیں اقرار کرنا پڑے گا 3 شہادتوں کا. تو ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، 1 شہادت ہو گئی. محمد رسول اللہ کہا، یہ شہادتین ہو گئی. اللہ نے کہا نہیں، شہادات پر قائم رہے. شہادات پر قائم رہے. اب یہ مرضی ہے انسانوں کی کہ وہ تیسری شہادت، بھائی شہادتیں 3 دینے پڑے گی. ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، تم نہ کہو. ہم تیسری شہادت دیتے ہیں علی ولی اللہ، تم علی ولی اللہ نہ کہو. کسی اور کی شہادت دو، لیکن دینا پڑے گی، کیونکہ اگر نہیں دو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے. بات یہ ہے کہ اگر تیسری شہادت نہ دو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے. ہم نے کہا دیا علی ولی آپ نہ مانے، کسی اور کی شہادت دے. ہم نے تمہیں کب کہا ہے کہ علی ولی اللہ کو؟ ہم نے تمہیں نہیں کہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین هم بشہادات قائمون. یہ وہ ہے جو شہادات پر قائم رہتے ہیں. شہادات پر قائم رہ کر پھر پڑھتے ہیں نماز، پھر شہادت پالے، شہادت پر قائم، اور پھر نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ عزت کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اب شہادات دینی ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ کسی شہادت کو لے کر آؤ. شہادتین نہیں چلیں گی. تم شہادتین دیتے ہو لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، یہ شہادتین ہے۔ قرآن میں اللہ نے شہادتین نہیں کہا، شہادات کہا ہے، تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ تمہارے پاس بھی کوئی ولی ہو تو لے کر آؤ۔ ویسے تو کسی ننگے کو دیکھ لیا کہ کہاں ولی ہے، تو کسی کا نام تو لو، شرماتے کیوں؟ یعنی تمہیں بھی یقین ہے اس منزل پر، اور یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ اللہ نے انما کہہ کر ایک قلعے میں اس کو بند کر دیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صرف اور صرف یعنی انما کا کام یہ ہوتا ہے کہ غیر کو نکال دیتا ہے، اپنے کو اندر کرتا ہے۔ یہ لفظ حصر ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ ولی اور رسول ولی اور وہ مومن ولی جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ یا اللہ، یہ کیا زکات تو علی نے دی تھی، زکات علی نے دی تھی، آپ نے اپنی ولایت کا کیوں اعلان کیا؟ آپ نے رسول کی ولایت کا کیوں اعلان کیا؟ زکات علی نے دی تھی، ایسا کہنا کافی تھا کہ وہ مومن ولی ہے جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ زکات علی نے دی اور آپ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا اور رسول کی ولایت کا اعلان کیا۔ یہ علی کی ولایت میں آپ نے اور رسول کی ولایت کو آپ نے شامل کیوں کیا؟ کہ میں ولی ہوں، رسول ولی ہے، زکات علی نے دی تھی، تو خدا نے اعلان کیوں کیا اپنی ولایت کا؟ ہاں، اسی لیے اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھو اگر کوئی علی کو ایسا ویسا ولی نہ سمجھے جیسا تم سمجھتے ہو، علی ایسا ولی نہیں ہے جس شان کا میں خدا ولی ہوں، جس شان کا میرا رسول ولی ہے، اسی شان کا میرا علی ولی ہے۔ اسی شان کا میرا علی ولی ہے۔ اور پھر ایک ذہن میں میرے بات آئی ہے، یہ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہا اللہ نے اسی لیے کہا کہ عبد الحکیم دیکھو آدم نبی ہے، میرا حبیب بھی نبی ہے، لفظ تو مشترکہ ہے، یعنی آدم کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ میں زمین کا نبی ہوں، آپ عالمین کے نبی ہیں، لیکن لفظ میں تو میں شامل ہوں۔ وہ کہے گا کہ میں رسول ہوں، یا رسول اللہ فرق یہ ہے کہ آپ عالمین کے رسول ہیں، میں اپنی قوم کا رسول ہوں۔ ابراہیم کہے گا یا رسول اللہ آپ بھی امام ہیں، میں بھی امام ہوں، لیکن میں انسان کا امام ہوں، آپ عالمین کے امام ہیں۔ لیکن یعنی آدم خلیفہ داؤد کا سکتا تھا کہ یا رسول اللہ میں بھی خلیفہ ہوں، آپ بھی خلیفے ہیں، میں زمین کا خلیفہ ہوں، آپ عالمین کے خلیفے ہیں، لیکن لفظوں میں تو میں شامل ہوں۔ تو خدا نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، اللہ نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ خلیفہ ہے، نہ امام ہے۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت ہے اس میں اللہ نے کہا ہو کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں؟ اللہ نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ خلیفہ ہے، نہ امام ہے۔ اللہ نہ نبی، نہ رسول، نہ خلیفہ، نہ امام۔ تو اللہ نے کہا عبدالحکیم دیکھو میں یہ پسند نہیں کرتا تو کوئی نبی محمد آل محمد سے لفظوں میں مقابلہ کرے۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بھی محمد آل محمد سے الفاظوں میں منصب میں مقابلہ کرے۔ میں محمد آل محمد کو ایسا منصب دیتا ہوں جس میں میں اپنے کو شامل کرتا ہوں، جس منصب میں میں اپنے کو شامل کرتا ہوں۔ عبدالحکیم میں نبی نہیں، میں
رسول نہیں، میں خلیل نہیں، میں امام نہیں، لیکن میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، علی ولی ہے۔ میں نے ولایت میں علی اور رسول کو شامل کر کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی خلیفہ، کوئی خلیل الفاظوں میں منصب میں ان کا شریک نہیں ہے، تو ایرا غیرہ رسول کی قربداری میں، رسول کی قربداری میں اور رسول کی شراکت میں اور رسول کے رشتے داری میں کیسے شریک ہے؟ جب انبیاء ان کے منصب میں شریک نہیں ہے تو ایرا غیرہ ان کا رشتے دار کیسے بن گیا؟ خدا یہ کیسے پسند کرے گا؟ گھبرا گئے شاید؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا، ایک جملہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی 40 برس پہلے رسول نے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فعل نہیں کیا جس کی قرآن نے آن کے تردید کی ہو، کوئی ایسا فعل نہیں کیا۔ قرآن نے تصدیق کی، تردید نہیں۔ اگر قرآن آ کر کوئی رسول نے ایسا فعل کیا ہو پہلے اور پھر قرآن نے آن کے کہا ہو کہ یہ فعل غلط ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں اور رسول میں تضاد ہو گیا۔ پورے 73 فرقے سے انکار نہیں کریں گے، 73 فرقے اس سے انکار نہیں کریں گے کہ اعلان نبوت سے پہلے رسول نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا جو قرآن میں آن کے ان کی تردید کی ہو۔ اگر تمہارا اسی پر ایمان ہے تو میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 40 برس پہلے میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ یونس کی کہ میں 40 برس تم میں رہا ہوں، قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبل فلا تعقلون، میں ساری زندگی تم میں رہا ہوں، ساری زندگی میں نے تم میں بسر کی ہے، تم نے میری ذات میں کوئی عیب دیکھا ہے؟ کوئی فعل میں نے ایسا کیا ہے جو قرآن کے خلاف ہو؟ تو ابو جہل نے کہا تھا کہ نہیں، ہم نے امانت اور صداقت کے سوا آپ نے کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول 40 برس پہلے کوئی ایسا فعل نہیں کیا جو بعد میں آن کے قرآن نے تردید کی ہو۔ اگر نہیں آپ کا اسی پر ایمان ہے تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، دیکھو مشرک عورتوں سے شادی مت کرو جب تک وہ مومن نہ بن جائے، یعنی کم از کم ظاہری مسلمان ہو، کلمہ پڑھے۔ مشرک عورتوں سے تب تک شادی نہ کرنا جب تک وہ اسلام نہ لے کر آئے، پہلے اسلام لے کر آئے پھر شادی کرنا۔ اور پھر ارشاد ہوا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور دیکھو اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں مشرکوں کو نہ دو جب تک وہ مومن نہ بنے۔ اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں مشرکوں کو نہ دو جب تک وہ مومن نہ بنے۔ تو تمہارا عقیدہ ہے کہ رسول نے پہلے 3 بیٹیاں، 2 ابو لہب کے بیٹوں کو، 1 ابو العاص کو دی، تو قرآن نے تو کہا کہ اپنی بیٹیاں مشرکوں کو نہ دو جب تک مومن نہ بنے۔ تو رسول نے اگر ان کو بیٹیاں دی تو یہ قرآن کے خلاف ہے؟ یا قرآن کو مانو یا کہو کہ رسول کو ایک بیٹی ہے۔ آج میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے کوئی بڑا دلیل نہیں ہے۔ یا کہو کہ ہمارا قرآن پر ایمان نہیں، یا تمہیں ماننا پڑے گا کہ رسول کو ایک بیٹی ہے۔ یا اس آیت کا مجھے جواب دو۔ اور سنو، اگر رسول نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا جو قرآن کے خلاف ہو تو
تو پھر دو آیتیں مجھے پڑھنے دو. پہلی آیت سورت توبہ کی 23ویں آیت ہے سورت توبہ کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان تحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. اے ایمان لانے والے اپنے بابو سے اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ, ان سے رشتہ توڑ دو اگر وہ کفر کو ایمان کو سے افضل سمجھتے ہیں, ایمان کو چھوڑ کر کفر سے محبت کرتے ہیں تو ان سے تعلقات توڑ دو, چاہے تمہارے باپ ہو چاہے تمہارے بھائی ہو. اور یاد رکھو اگر تم نے رشتہ نہیں توڑا تو تم ظالم, تمہارا بھائی ہو تمہارا باپ ہو اگر ایمان کو چھوڑ کر کفر سے دوستی رکھتا ہے تو اس سے تعلقات توڑ دو ورنہ ظالم. تو میں پھر سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 40 برس پہلے رسول نے قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کی, کوئی فعل نہیں کیا, تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والے تمہارے باپ ہو بھائی ہو اگر ایمان کے دشمن ہیں تو ان سے تعلقات توڑ دو ورنہ ظالم. تو رسول نے ساری زندگی ابو طالب سے محبت کی, رشتہ نہ توڑا. ساری زندگی ابو طالب سے رشتہ نہ توڑا. ہاں بڑا دین مہنگا پڑ جائے گا, اسی لیے کہ یا کہو کہ ابو طالب مومن ورنہ نعوذ باللہ رسول کو تم رسول نہیں مانتے, اسی لیے کہ جو کافروں سے محبت کرے وہ ظالم اور رسول ظالم نہیں ہوتا. یا نبوت سے ہاتھ اٹھاؤ, یا نبوت سے ہاتھ اٹھاؤ, یا نبوت سے ہاتھ اٹھاؤ یا ابو طالب کو مومن تسلیم کرو. دونوں میں سے ایک بات کو مانو, یا نبوت سے ہاتھ اٹھاؤ یا ابو طالب کو مومن مانو. اور دوسری آیت یہ ہے سورت ہود کی 113ویں آیت 113, یہ سورت ہود کی آیت ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. دیکھو جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہے, اس ترکنو کی 7 معنی ہیں. جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہے ان کے آگے مت جھکو, ان سے محبت نہ کرو, ان سے پناہ نہ مانگو, ان سے قرض نہ مانگو. جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہے, ماضی میں ظلم کیا ہے تو ان کے آگے جھکو مت, ان سے محبت نہ کرو, ان سے پناہ نہ مانگو, ان سے مدد نہ مانگو, ان سے قرض نہ مانگو. جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہے اور اگر تم نے ان کو نہیں چھوڑا, ان سے محبت کی تو پھر کیا ہوگا؟ فتمسکم النار, تمہیں جہنم کی آگ جلا دے گی. یعنی وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے جو ظالم سے محبت کرے, جو ظالم سے محبت کرے, جس نے ماضی میں ظلم کیا ہے یعنی ماضی میں شرک کیا ہے, کفر میں رہا ہے. تو اللہ نے کہا نہ ان سے محبت کرو, نہ جھکو, نہ مدد مانگو, نہ پناہ مانگو, نہ قرض مانگو. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں جہنم کی آگ جلا دے گی. تو ماضی میں ظلم کیا ہے تو ان سے محبت نہ کرو. اگر جناب ابو طالب کی زندگی, ماضی کی زندگی کفر میں گزری ہے, دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ ساری زندگی رسول نے محبت کی ابو طالب سے, قرض مانگا ابو طالب سے, مدد مانگی ابو طالب سے, پناہ مانگی ابو طالب سے. تو بڑا مہنگا پڑ جائے گا تمہیں دین کہ یا تو ابو طالب کو مومن سمجھو ورنہ رسول کہاں جائے گا. رسالت کی ہے, نعرہ حیدری.
رسالت کا تو حیا کرو، رسالت کا حیا کرو۔ ابو طالب کو اگر تم مومن نہیں مانتے تو ابو طالب کا نہیں بگڑتا، نبوت نبوت نہیں رہتی، رسالت رسالت نہیں رہتی۔ اب ہے کوئی تمہیں جواب کسی مسلمان کو؟ یہ میں نے تمہیں آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں، ان سے یہی سوال پوچھو کہ کیا رسول نے پہلے کوئی ایسا کام کیا ہے جو قرآن کے خلاف؟ اگر نہیں تو پھر یہ آیتیں کہاں جائیں گی؟ تو ایک بات مانو، کیونکہ رسالت پر حرف آ رہا، گھبرا گئے چاہیے۔ ہاں یہی تو سبب ہے، اللہ نے کسی نبی کے لیے نہیں کہا، کسی کے لیے نہیں کہا، لیکن سورت زخرف مکی سورت ارشاد ہو رہا ہے وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی پر، یعنی مکہ یا طائف، کسی ان 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل کیوں نہ ہوا؟ یہ غریب پر کیوں ہوا؟ ہماری ذہنیت نہیں بدلی، معاف کرنا آج بھی ہماری وہی ذہنیت ہے جو 1400 برس پہلے مشرکوں کی ذہنیت تھی۔ یعنی مشرکوں کی نظر میں بڑا آدمی وہ تھا جو دولت مند ہو، مشرکوں کی نظر میں بڑا آدمی وہی تھا جو دولت مند ہو۔ آج بھی ہم بڑا آدمی اس کو کہتے ہیں۔ اگر غریب کا بچہ باکردار ہے آ گیا تو کہیں گے اس کو نکالو، اور اگر کسی بڑے آدمی شرابی کا بیٹا آیا تو استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بڑے آدمی کا بیٹا، تو ذہنیت نہیں بدلی۔ جب ذہنیت نہیں بدلی تو اسلام کہاں تھا؟ 1400 برس پہلے کہا تھا مشرکوں نے کہ بڑے آدمی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، عظیم پر؟ تو اللہ کا یہ ہمیشہ یعنی ایک آئین رہا ہے، اس لفظ کے ساتھ اللہ نے جواب دیا ہے وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ 2 بستی میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہ نازل ہوا؟ تو عظیم کا جواب اللہ نے عظیم سے دیا، اور سورۃ القلم میں اللہ نے جواب دیا دیکھو تمہاری نظر میں یہ دولت عظیم ہے، یعنی عظیم وہ ہے جو دولت مند ہے، لیکن دیکھو یہ دولت مند عظیم نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، میرا عظیم، میرا حبیب عظیم ہے، اسی لیے کہ اس کا کردار عظیم ہے، اسی لیے کہ اس کا کردار عظیم ہے۔ بڑا آدمی دولت مند نہیں، بڑا آدمی وہ ہے جس کا کردار بڑا ہو، جس کا کردار عظیم ہو۔ گھبرا گئے شاید؟ جس کا کردار عظیم ہو وہ ہے بڑا۔ یہ کردار رسول ہے جس کے کردار کو اللہ عظیم کہے، جس کے کردار کو اللہ عظیم کہے۔ یہی تو سبب تھا کہ کسی نے جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ یہ بتائیں کہ رسول کا اخلاق کیا ہے، رسول کا اخلاق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی کی کیا سنو، آپ نے کہا علی کی کیا مجال ہے کہ رسول کا اخلاق بیان کرے؟ تو سوالی نے پوچھا مولا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے لیے کہا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور رسول کے لیے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ آپ نے فرمایا جس کو عظیم عظیم کہے، علی کیسے بیان کرے؟ جس کو عظیم عظیم کہے میں اس کا اخلاق کیسے بیان کر سکتا؟ تو جو عظیم ہے خدا کی نظر میں، سوچ کر بات کرو، بیٹیوں کی بات کرو تو سوچ کر، ابو طالب کی بات کرو تو سوچ کر۔ اور یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ جناب نوح نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا قال رب ان ابنی من اہلی، پانے والے یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، میرے اہل میں سے ہے۔
ہے ان ابنی من اہل، میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے، میرا اہل ہے، میرا بیٹا. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح بیٹا ہے لیکن اہل نہیں ہے. بیٹا ہے اہل نہیں ہے، یعنی جو تو ہے وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، جو تیرا کردار ہے وہ تیرے بیٹے کا کردار نہیں ہے، جو تیرا اخلاق ہے وہ تیرے بیٹے کا نہیں ہے. بیٹا ہے لیکن آپ کا کردار اور ہے اور آپ کے بیٹے کا کردار اور ہے. سلام ہو آل محمد پر کہ جب یہ چادر میں آئے تو اللہ نے تو یہ کہا کہ نوح کا کردار اور ہے، اس کے بیٹے کا کردار اور ہے، لیکن جب یہ پانچوں چادر میں آئے تو رسول کو کہنا پڑا اللہم ہاؤلا اہل بیتی، پانے والے یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے اہل ہیں. جو میرا کردار ہے وہی علی کا کردار ہے، وہی بطول کا کردار ہے، وہی حسن کا کردار ہے، وہی حسین کا کردار ہے. جو میرا کردار ہے وہی علی کا کردار ہے، وہی بطول کا کردار ہے، وہی حسن کا کردار ہے، وہی حسین کا کردار ہے. اگر ان کو کوئی نہ مانے تو نقصان ان کا نہیں. قرآن کو کافی سمجھنے والے سوال پوچھتا ہو کہ قرآن کافی ہے تو بتاؤ، اگر قرآن کافی تھا تو مباہلے سے پہلے 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا. 3 دن. ان مثل آدم ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب. عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے جس کو اللہ نے تراب بنایا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. 3 دن قرآن پڑھتا رہا، 3 دن، لیکن وہ نہ مانے. میں نے کیا تھا کہ قرآن دلیل دیتا ہے، منواتے یہ ہے. میرے حبیب دلیل دیا تم نے، اگر نہیں مانتے تو پھر کیا کہو؟ فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ان کو کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. یہ بیٹوں کا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا؟ اس لیے کہ قرآن میں ابنا کے ساتھ جب بھی نساء آئے گی تو اس کا ترجمہ بیٹی ہوگی. یہ ابھی آپ کے اوپر ہے کہ جا کر قرآن کو دیکھو. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تم اپنی بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹوں کو بلاتے ہیں. تم اپنے پھوس کو بلاؤ، ہم اپنی پھوس کو بلاتے ہیں. اور پھر دیکھو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں سچا کون ہے. یہ نہیں کہ ہمارے دربار میں، نہیں، خدا کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، وہ اسی کی دربار میں سچا کون ہے. اور جو جھوٹا ہوگا اسی پر لعنت، اسی پر کسی خدا کی، اس پر خدا کی لعنت. تو 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا لیکن سارے مانے نہیں. تو پتا چلا کہ جب رسول کے لیے قرآن کافی نہیں، جب تک یہ نہیں آتے تو تمہارے لیے قرآن کافی کیسے؟ اور یہ آئے، یہی واحد آیت ہے قرآن حکیم کی جس پر تمام مفسرین متفق ہے. کابنا کی جگہ پر حسن اور حسین، نساء کی جگہ پر بطول، نفس کی جگہ پر علی. اب جھوٹوں پر ہے لعنت. یعنی جتنا رسول سچا، جن کو لے کر آئے یہ بھی اتنے ہی سچے تھے. کس کی نظر میں سچے تھے؟ رسول کی نظر میں نہیں، خدا کی نظر میں. پھر رجوع کرتے ہیں خدا کی طرف کو اس کی نظر میں سچا کون ہے. اس کی نظر میں، اس کی نظر میں سچا کون ہے. تو تاریخ شاہد ہے کہ جب یہ آئے تو کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا.
ان سے مباہلہ نہ کرنا. اب یہاں کیسے آیا؟ تاریخیں تفسیر متفقہ ہے. حسین کو گود پر اٹھایا، حسن کی انگلی پکڑی، پیچھے فاطمہ، آخر میں علی. احتضن الحسین اخذ بید الحسن وفاطمہ تمشی خلفہ وعلی یمشی خلفہ. حسین کو گود پر اٹھایا، حسن کی انگلی پکڑی، پیچھے فاطمہ، آخر میں علی. یہ آج آخر میں علی کیوں ہے؟ وہ ہمیشہ آگے ہوتا تھا، وہ ہر میدان میں آگے ہوتا تھا، آج ہی علی پیچھے کیوں ہے؟ تو میں نے تو یہ سوچا کہ اللہ نے جواب دیا کہ عبدالحکیم قرآن کو دے کہ پہلے میں نے کہا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، پہلے بیٹوں کا ذکر ہے، اس لیے رسول نے بیٹے آگے کیے. پھر بیٹی کا ذکر ہے، اسی لیے رسول نے پھر بیٹی کو پیچھے کیا. وَأَنفُسَنَا، آخر میں نفس کا ذکر ہے، اسی لیے رسول نے آخر میں علی کو کیا تاکہ دنیا کو بتائے کہ دیکھو نعت کے قرآن اور شان کے قرآن میں کوئی فرق ہے. دیکھو نعت کے قرآن اور شان کوئی فرق ہے. جس طرح آیت اتری اس طرح چلے کہ شام کے قرآن میں اور نعت کے قرآن میں کوئی فرق نہیں. اب جب یہ سب کرو کہ ایک آدمی کہتا ہے، کسی نے آن کے کہا بھائی عبدالحکیم 10 بجے ممبر پر آئے گا، میں 10 بجے آ گیا. آپ کی نظر میں سچا ہے وہ، لیکن آپ کو کیسے پتا اور بھی سچ بولتا ہے یا نہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ میں 12 بجے رات کو کیا کرتا ہوں؟ لیکن اگر خدا کسی کو صادق کہہ دے، خدا کسی کو سچا کہہ دے کہ یہ سچا ہے، گھبرا کے شاید، یعنی اگر کسی کو خدا کہہ دے کہ یہ صادق ہے، اگر کسی کو خدا کہہ دے کہ یہ صادق ہے، اب شک کی گنجائش رہے گی؟ بھائی رسول خدا کی نظر میں صادق، علی خدا کی نظر میں صادق، بطول خدا کی نظر میں صادقہ، حسن خدا کی نظر میں صادق، حسین خدا کی نظر میں صادق. اب اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ عبدالحکیم رسول صادق ہے. اللہ نے مجھے کہا، اللہ نے گھبرا گئے شاید، اللہ نے مجھے کہا کہ عبدالحکیم رسول صادق ہے. اللہ نے کہا کہ عبدالحکیم رسول میرا صادق ہے. لیکن جب رسول آیا تو اس نے کہا کہ عبدالحکیم یہ ٹوپی میری ہے. اللہ نے مجھے پہلے کہا تھا عبدالحکیم رسول صادق ہے. رسول آیا اور کہا کہ عبدالحکیم ٹوپی میری ہے، اور میں کہوں کہ یا رسول اللہ شاہد دو. اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا خدا پر ایمان ہے. اللہ نے جب کہا تھا کہ رسول صادق ہے، تو جب رسول نے کہا تھا کہ یہ میری چیز ہے تو مجھے دینی ہے. اب رسول جانے تو خدا جانے. جب اللہ نے کہا کہ رسول صادق ہے تو اب جو چیز مانگے دو، اور نہیں دیتا تو سمجھنا یہ چاہیے کہ اس کا خدا پر ایمان نہیں. کسی سے کوئی علی چیز مانگے تو دو، ورنہ اس کا خدا پر ایمان نہیں. حسن کہے تو مانو ورنہ تمہارا خدا پر ایمان نہیں. حسین کہے تو مانو ورنہ تمہارا خدا پر ایمان نہیں. اور کسی سے بطول حق مانگے اور شاہد مانگے تو سمجھنا خدا پر
ایمان نہیں ہے جو رسول کی بات نہ مانے، رسول سے شاہد مانگے تو جب خدا کی نظر میں صادقہ ہے، جب خدا کی نظر میں صادقہ ہے تو پھر شاہد کا ہے۔ اور خدا کی قسم یہی مقصد ہے اسی آیت کا۔ تمام مسلمان پڑھتے ہیں، مانتے سب ہے، مانتے سب ہے، کوئی ایسا نہیں جو نہیں مانتا، صرف یہ ہے کہ کہتے ہیں کہاں اور بھی ہے، لیکن مانتے سب ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ جب سے اللہ اس کا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ لیذہب، تم سے دور کرے، کیا دور کرے؟ الرجس، صرف رجس نہیں، جو بھی پلیتی، جو بھی نجاست ہے اس کو تم سے دور رکھے۔ کس کو دور رکھے؟ اہل البیت کو، یا اہل بیت رسول نہیں، البیت کے اہل کو، البیت کے اہل کو ہر نجاست سے دور رکھے۔ اہل البیت، اہل بیت رسول نہیں، یہاں اہل البیت، البیت کے اہل۔ البیت کی معنی قرآن میں ہے کعبہ، یعنی جو خدا کے گھر کے اہل ہو، جو خدا کے گھر کے اہل، خدا کے گھر کے اہل، خدا کے گھر کے اہل۔ ہاں، اہل کہتے کسے ہیں؟ کہتے اسی کے، یعنی جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ گھر کے مالک کو اقتدار ہوتا ہے اپنے گھر پر، گھر کے مالک کو اقتدار ہوتا ہے اپنے گھر پر، وہ پیدا بھی اپنے گھر میں ہوتا ہے، پیدا بھی اپنے گھر میں ہوتا ہے، جاتا ہے دنیا تو اپنے گھر سے۔ یہی سبب ہے اور کوئی سبب نہیں کہ علی آیا بھی کعبے میں، شہادت بھی خدا کے گھر میں، تاکہ دنیا کو بتائے کہ جس طرح مالک کا اپنے گھر پر اختیار ہوتا ہے اس طرح میرا خدا کے گھر پر تصرف ہے۔ اور اسی لیے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ کہاں سے آئے ہو، میں کہوں گھر سے۔ کہاں جاؤ گے؟ گھر۔ میں نے یہ تو نہیں کہا اپنے گھر سے۔ کہاں آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ گھر سے۔ کہاں جاؤ گے؟ گھر۔ اب آپ کیا سمجھو گے کہ کس کے گھر سے؟ اگر میں کسی دوسرے کے گھر سے آتا تو میں کہتا کہ میں اصغر علی کے گھر سے آیا ہوں۔ کہاں جاؤ گے؟ اصغر علی کے گھر۔ اگر میں اپنے گھر سے آیا ہوں تو میں کہوں گا کہاں سے آئے ہو؟ گھر سے۔ کہاں جاؤ گے؟ گھر۔ میں نے نام ہی نہیں لیا، پہچان گئے کہ اپنے گھر سے آیا ہے اور اپنے گھر جائے گا۔ تو اللہ نے اہل البیت کہہ کر دنیا کو بتایا کہ یہ میرے گھر کے اہل ہیں، یہ میرے گھر کے اہل ہیں۔ اور یہ تحرکم کافی تھا، یہ تطہیرہ کیوں لے کر آئے؟ اتنا پا ہر نجاست کو دور رکھوں گا، ہر نجاست کو۔ مولانا مودودی نے مانا تفہیم القرآن میں، کہا ہے تو یہ 5 لیکن ان کو بھی داخل کرو، ان کو ہے تو یہ 5 ہے تو یہ 5 لیکن میں ایک عرض کر دوں کہ اللہ نے عجیب مثال دی کہ دیکھو میں نے ہر نجس کو ان سے دور رکھا ہے، ہر نجاست کو ان سے دور رکھا ہے، یعنی جو نجاست ہوگی ان کے قریب نہیں جائے گی، جو نجاست ہوگی ان کے قریب نہیں جائے گی۔ اب سمجھ لو کہ جو آل محمد کے قریب نہ جائے، جو علی علی نہ کہے، حسین حسین کے سمجھنا کو نہ کہے۔ سنو
भाई मुझे टाइम आज देना पड़ेगा, तुम्हें 3 रातें रह गई है। मेरा यही कहने का मकसद है कि तस्हीरा कहने की क्या जरूरत थी, ये तहरकुम काफी था। ये तस्हीरा क्यों कहा, तो मैं पहले से कहता हूं, मैं पहले से कहता हूं, तो अल्लाह ने 3 हस्तियों के लिए ऐसे अल्फाज कहे, अपने लिए कहा सूरत बनी इस्राइल में, वकब्बिर तकबीरा, मेरी किबरियाई का ऐलान करो, इस तरह जिस तरह ऐलान का हक है, तकबीरा ततहीरा, मेरी किबरियाई का ऐलान करो इस तरह जिस तरह ऐलान का हक है। अपने लिए कहा सूरत निसा में, और रसूल के लिए कहा, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। मेरे हबीब को इस तरह मानो जिस तरह मानने का हक है, मेरे हबीब को इस तरह मानो जिस तरह मानने का हक है। और यहां कहा कि मैं इनको ऐसा पाक रखूंगा, ऐसा जिस तरह पाक रखने का हक है। अजीब जुमले, तस्लीमा, तकबीरा, ततहीरा। दोस्तों बुजुर्गों सुनो, तस्लीमा, ततहीरा, तकबीरा, मेरी किबरियाई का इस तरह ऐलान करो। खुदा कह रहा है कि मेरी किबरियाई का ऐलान करो इस तरह जिस तरह ऐलान का हक है। मेरे रसूल को मानो इस तरह जिस तरह मानने का हक है। और यहां कहा कि मैं खुदा कर अपने लिए कि मैं इनको ऐसा पाक रखूंगा जैसा पाक रखने का हक है। हम वजन फर्क यह है कि जब किबरियाई का ऐलान करवाया तो कहा कि मेरी किबरियाई का इस तरह ऐलान करो जिस तरह हक है। हाँ है वही बात, लेकिन जब रसूल को मनवाया तो कहा कि रसूल को इस तरह मानो जिस तरह मानने का हक है। लेकिन जब अहल बैत की तहारत आई तो खुद जिम्मा उठाया, खुद जिम्मा उठाया कि मैं उनको ऐसा पाक रखूंगा जिस तरह पाकीज़गी का हक है। अब जो इनको पाक न समझे, यानी ये अल्लाह ने हम वजन क्यों कहा, तकबीरा, ततहीरा, तस्लीमा क्यों कहा? अल्लाह ने कहा अब्दुल हकीम अंबिया से और उसे मोहम्मद आले मोहम्मद को न मिलाने की कोशिश करो। हाँ इसीलिए कि मेरी किबरियाई इस तरह बयान करो जिस तरह किबरियाई बयान करने का हक है। मेरे रसूल को इस तरह मानो जिस तरह मानने का हक है। मैं तकबीरा, ये तस्लीमा, ये ततहीरा हम वजन है। अगर तुम्हें मिलाना ही है तो मेरा मजहब समझो इनको। अगर तुम खुदा नहीं मानते, ये खुदा नहीं है, तो मेरे किबरियाई के मजहर तो है। घबरा गए शायद, नहीं मैं समझा न सका, आपका कसूर नहीं, मैं समझा न सका, इसलिए फिर दूसरी मिसाल देना चाहता हूं। कुरान में न जगह है न टाइम है। 1,24,000 अंबिया है, लेकिन नाम 26-27। अंबिया के नाम तो आने चाहिए था कुरान में। न जगह है न टाइम है कुरान के पास। लेकिन अजीब फलसफा है कि अली के जेब में 4 दिरहम। कितने? 4, ज्यादा नहीं, 4 दिरहम है अली के जेब में। एक दिरहम एक साइल को रात में दिया, सूरज निकला, दिन में 1 दिरहम दूसरे को दिया। काबे के नजदीक आए, देखा एक सवाली है, खामोश खड़ा है, किसी से मांगता नहीं। 3रा दिरहम जेब से निकाला, सवाली के जेब में डाला, न किसी ने सुना न देखा।
آ رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہے جو خدا کے نام پر دے؟ چوتھا درہم علی نے اس کو دے دیا، 4 درہم دیے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک مخفی طور، ایک اعلان میں۔ جب یہ رسول کی دربار میں علی پہنچے تو رسول کی آواز ہے، یا علی آپ نے جو آج فیل کیا ہے وہ آپ بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ وہ آپ بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ اپنی زبان سے سنائیں۔ تو کہا علی آپ نے یہ فیل کیا ہے یا جبرائیل نازل ہوا ہے؟ اور قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ ہے سورۃ بقرہ کی 274ویں آیت، 274۔ یعنی تم نے فیل کیا اور ابھی ابھی جبرائیل آئے ہیں، یہ آیت نازل لے کر آیا ہے۔ کون سی؟ سورۃ بقرہ کی 274ویں آیت لے کر آیا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہاں یہ وہ ہے، یہ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، سائلوں کو دیتے ہیں، رات میں، دن میں، مخفی طور اور اعلاناً۔ اللہ نے کہا ان کا اجر میرے یہاں محفوظ ہے، نہ ان کے لیے خوف ہے نہ حزن ہے۔ یعنی جنت اس کی ہے جس کو نہ خوف ہو نہ حزن ہو۔ اب دیکھو خوف کہاں ہے؟ جہاں خوف ہے وہاں جنت نہیں، جہاں حزن ہے وہاں جنت نہیں ہے۔ تو علی نے فیل کیا، خاموش ہوا، کسی کو بتایا نہیں۔ کائنات میں اور علی میں یہی فرق ہے کہ علی فیل کر کے دنیا، فیل کر کے دنیا کو بتاتی ہے، کام کر کے دنیا کو بتاتی ہے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا۔ دنیا کام کر کے دنیا کو بتاتی ہے تو قرآن بھی خاموش، اللہ بھی خاموش۔ لیکن اگر علی فیل کر کے خاموش رہتا ہے تو خدا کہتا ہے علی تو خاموش رہ، لیکن میں خاموش نہیں رہوں گا، قرآن خاموش نہیں رہے گا۔ اور ابھی اگر نہیں سمجھے تو پھر آگے لے کے چلتا ہوں، گھبرانا جانا میرے دوست، مجھے کچھ بات بڑا کہنا ہے آپ سے۔ یہی سبب ہے کہ سورۃ دہر اور رسول پر نازل ہوئی، لیکن شان نزول میں رسول شامل نہیں۔ قرآن رسول پر نازل ہوا لیکن شان نزول میں شامل نہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ ہے جو خدا کی محبت میں کھلاتے ہیں، خدا کی محبت میں کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھلاتے ہیں۔ توجہ ڈالا، یہ وہ ہے جو خدا کی محبت میں کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو، یہ وہ ہیں جو کھلاتے ہیں۔ پھر سنو، یہ وہ ہیں جو کھلاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو۔ ایک جگہ ایسی آیت اور ملی سورۃ مائدہ میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ہاں، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا کیا ہے تو کہہ دو رسول کے سوا کچھ نہیں، اور اس سے پہلے بہت رسول گزر چکے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس کی ماں صدیقہ ہے، اس کی ماں صدیقہ ہے۔ کا نام یا فلانی طعام، دونوں طعام کھاتے ہیں، دونوں طعام کھاتے ہیں۔ اب اللہ کا پہلا بر تو نہیں ہوتا، دونوں طعام کھاتے ہیں۔ میں حیدرآباد جا کر کہوں وہ کویت والے طعام کھاتے تھے، تو کہیں گے کہ یہ نئی بات کون سی ہے؟ بھائی انسانیں کھائیں گی نہیں تو اور کیا کریں گے؟ نا شملہ کی کون سی ضرورت تھی؟ دونوں طعام کھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم میں نے اسی لیے کہا
انسان کو سمجھانے کے لیے تو کر سکتا ہے، لیکن کبھی ان کو آل محمد سے تشبیہ انبیاء کو نہ دینا۔ کیوں کہ پورے قرآن میں اور انبیاء کے کھانے کا ذکر ہے، لیکن محمد آل محمد کے کھانے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ طعام کھاتے ہیں، جب یہ طعام کھاتے یہ دونوں طعام کھاتے ہیں، اور وہاں کیا ہے کہ علی، بطول، حسن اور حسین مسکین کو، یتیم کو اسیر طعام کھلاتے ہیں، تو اللہ کو کہنا پڑا سمجھانے کے لیے کہ ہوا یطعم ولا یطعم، میں خدا بھی کھلاتا ہوں کھاتا نہیں ہوں، میں خدا بھی کھاتا نہیں ہوں کھلاتا ہوں۔ یا اللہ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ سب کو پتا ہے کہ اب بے مثل ہے، اللہ نے کہا میں بھی کھاتا نہیں ہوں کھلاتا ہوں۔ یا اللہ کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ تو اللہ جواب دے گا کہ عبداللہ کی دنیا کو بتانے کے لیے کہ وہاں عیسیٰ کھاتا ہے، علی کھلاتا ہے، مریم کھاتی ہے، بطول کھلاتی ہے، میں بھی کھاتا نہیں ہوں کھلاتا ہوں۔ اگر کردار اہل بیت کا بیان کرنا ہو تو عبداللہ بن بطول کو مریم سے مشابہت نہ دینا، علی کو عیسیٰ سے مشابہت نہ دینا۔ اگر کردار میں مشابہت دینی ہے تو جو میرا کردار ہے وہی علی کا کردار ہے، وہی اہل محمد۔ آگے کہا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، میں صبر کے عوض، میں نے صبر کے عوض ان کو پوری جنت دے دی، اور جو جنت میں پوری دے دی، کس کو؟ علی کو، بطول کو، حسن کو، حسین کو پوری دے دی، جزا کے عوض پوری جنت دے دی، پوری، کس کو؟ علی کو، بطول کو، حسن کو، حسین کو پوری میں نے جنت دے دی۔ یا اللہ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ ہاں ہمارا ایمان ہے کہ رسول کائنات کا مالک ہے، لیکن یا اللہ کیوں اسی صورت دار میں رسول شامل نہیں اور کہہ دیا جزاء بما صبروا جنت و حریرا، میں نے پورے کی پوری جنت ان کو دے دی جزا میں، علی کو، بطول کو، حسن اور حسین کو۔ یا اللہ کیوں؟ تو جواب آئے گی کہ عبدالحکیم اگر رسول شامل کرتا تو تمہیں ملا کہتے کہ بھائی جو جنت رسول کے حصے میں آئے گی اس میں ہم جائیں گے، اور جو جنت علی کے حصے میں آئے گی اس میں آپ جانا۔ اسی لیے آج میں نے قید لگا دی کہ نہیں، جنت ہے علی کے پاس، جنت ہے بطول کے پاس، جنت ہے حسن کے پاس، جنت ہے حسین کے پاس، لاکھ مرتبہ یا رسول اللہ کہتے رہو، لیکن اگر علی کے دروازے پر نہیں آؤ گی تو جنت نہیں۔ ابھی تقریر میری شروع ہوتی ہے، آج کی تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے کہا نماز ہے قرب الہی کا ذریعہ، نماز قرب الہی کا ذریعہ، لیکن کبھی نماز پر گھمنڈ نہ کرنا، کیونکہ میں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، 3 بھائی گھبرا تو نہیں گئے، یعنی معافی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی زحمت اٹھانی پڑے، لیکن نہیں، نماز پر ناز نہ کرنا، ہاں بندگی کرو قرب الہی کا ذریعہ، لیکن ایک شرط ہے، سورۃ کاف کی آخری آیت میں ارشاد ہوا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم اعمال کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے، یہ جو تم اعمال کر رہے ہو ان کی وجہ سے تم نقصان میں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہاں جو تم نے عمل کیے رائے گان گئے، اور اللہ نے کہا عمل بھی ایسے کیے، بڑی کوشش کی، کبھی کوشش کو ترک نہیں کیا، اور جو کچھ کیا یہ سمجھ کر کیا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں،
یہ سمجھ کر یا ہم صحیح کر رہے ہیں، انہوں نے سستی نہیں کی، بہت عمل کیے، عمل آ کر آئے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، لیکن انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. اگر آیت سے مراد قرآن کی آیت ہے تو پھر آگے والی آیت جواب دے گی. اگر قرآن کی آیت پر ایمان نہ ہوتا تو عمل کیسے کرتا، نماز کیسے پڑھتا، روزے کیسے رکھتا؟ تو یہ کون سی آیتیں ہیں؟ نہیں، پوری آیت کو سنو. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. جب میری آیتوں کا انکار کیا تو میں نے ان کے تمام اعمال کو رائے جان بنا دیا. اعمال کیے تھے لیکن بیکار، اللہ نے ان کو بیکار کر کہا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. قیامت کے دن میں ان کا وزن نہیں کروں گا، ان کے اعمال کو تولوں گا نہیں. ٹائم نہیں رہا، قیامت کے دن ان کے اعمال کو میں تولوں گا نہیں تولوں گا ان کے اعمال کو میں. اور سورۃ غاشیہ میں شاد ہوا عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ. اللہ نے کہا ناس بھی ہو، اتنی عبادت کرے اتنی عبادت کرے اتنی عبادت کرے اتنی عبادت کرے کہ معذور ہو جائے، لیکن جائے گا جہنم میں. ناصبی ہو، ناصبی یعنی ناصبی عبادت کرتا ہے لیکن جہنم میں. یہاں اتنی عبادت کی لیکن اللہ نے کہا میں نے بیکار بنا دی. اسی لیے میں ان کے اعمال کو تولوں گا نہیں. اور سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. ہاں یہ میزان حق ہے، ترازو حق ہے. جس کا پلہ بھاری یعنی ثواب زیادہ تو وہ جنت میں، اور جس کا ترازو کا پلہ ہلکا وہ جہنم میں. تو ترازو حق ہے. اللہ نے کہا میں نہیں تولوں گا نہیں ان کے اعمال کو. تو اب جناب بتائے کہ یہ ترازو قیامت میں کون سی ہوگی؟ لوہے کے تولنے والی، لکڑیوں کے تولنے والی، سونے کے تولنے والی؟ یہ کون سی ترازو ہوگی جو اللہ کے راج میں تمہارے اعمال کو تولوں گا نہیں؟ اور میزان ہے بھی حق، میزان ہوگی لیکن تمہارے اعمال کو تولوں گا نہیں. مولانا مودودی نے بھی لکھا کہ دیکھو اعمال میں جسم نہیں ہے، جب جسمی نہیں ہے تو کونا تولے گا کیسے؟ بھائی نماز میں کوئی وزن ہے، دیکھنے میں آتی ہے. تو یہ کون ہے میزان؟ تو ہمارے کو عبادت کی کتابوں میں ہے. جب ہم دارتے پڑھتے ہیں السلام علیکم یا موازین الاعمال، سلام ہو تم پر اے اعمالوں کے میزانے. لیکن کنز العمال کی 36 جلد میں یہ الفاظ ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اعمال کی ترازو کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا انتظروا، انتظار کرو، ترازو کو آنے دو، ترازو کو آنے دو. بس جیسے ہی کہا آنے دو یا جہاں علی آیا، علی آئے رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا یا علی انت میزان الاعمال. علی آپ اعمال کی ترازو ہے، علی آپ اعمال کی ترازو ہے، آپ اعمال کی ترازو ہے. یعنی نماز پڑھو لیکن علی کی ولایت میں تولو، روزہ رکھو علی کی ولایت میں تولو، حج کرو علی کی ولایت میں تولو. اگر علی کی ولایت شامل نہیں، علی کی ولایت شامل نہیں تو پھر وہ نماز بیکار ہے. اللہ نے کہا میں تولوں گا نہیں. کیوں نہیں تولے گا؟ ہاں رسول نے فرمایا کہ ولایت علی الروح فی العبادہ، علی کی ولایت عبادت میں روح ہے، علی کی ولایت عبادت میں روح ہے، عبادت میں روح ہے علی کی ولایت. آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی مر گیا کوشش کرتے ہیں غسل و کفن کی، دفن کی. کیوں؟ کہ بدبو کرے گا.
کیونکہ روح چلا گیا. جب روح چلا گیا تو اب چیز بدبو کرے گی. علی کی ولایت عبادت میں روح ہے. اللہ نے کہا میں نمازوں کو تولوں گا نہیں. آپ دکاندار پر گئے تو پہلے یہ نہیں کہیں گے کہ 5 کلو چاول دو, پہلے کہو گے کہ چاول دکھاؤ, اگر جنس پسند آئی تو تولوں گا. آٹا دکھاؤ, جنس پسند آئی تو کہو گے کہ تولو. چینی دو لیکن پہلے دکھاؤ, جنس پسند آئی تو پھر تولو. اللہ نے کہا عبدالحکیم مجھے ان کی نمازیں پسند نہیں ہے, ان کی جنس پسند نہیں ہے, کیونکہ میں علی کی ولایت کی روح نہیں ہے. اب جتنی روح نہیں ہے یہ مردار ہے, ان میں بدبو ہے. جب ان میں بدبو ہے تو میں بدبودار چیز کو تولوں گا نہیں. اس لیے جب مجھے جنس ہی پسند نہیں تو میں ان کا ایمان کو تولوں گا نہیں. سمجھ میں آئی بات ابھی جانے میں جب مجھے جن سے ہی پسند نہیں تو نماز پڑھو لیکن اس میں علی کی ولایت شامل ہو. روزے رکھو علی کی ولایت شامل ہو. حج کرو علی کی ولایت شامل ہو. یہی سبب ہے علامہ ابن حجر العسقلانی نے اپنے تہذیب التہذیب میں لکھا کہ 2 دوست تھے ابراہیم اور یوسف. پھر اس نے دوسرے سے کہا کہ رسول نے ہمیں بتایا تھا کہ قبر میں کیا ہوگا. کہا ہاں صحتنی بھی کہا تھا, لیکن سنا کلمۃ اخفاها الناصبیہ, ناصبیوں نے ایک کلمہ نکال دیا ہے. ناصبیوں نے ایک کلمہ نکال دیا ہے. تو اس نے پوچھا ناصبی کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ رسول نے کہا تھا کہ من تخلف عن ولایت علی فانہ ناصبی, جو خود علی کو نہ مانے اور علی کی مخالفت کرے تو سمجھنا کہ وہ ناصبی ہے. تو کہا ہونا کلمۃ اخفاها الناصبیہ, ایک کلمہ تھا جو ناصبی نے نکال دیا. فقلت ما هي, تو کہا میں نے پوچھا کہ وہ کلمہ کیا تھا. قال انه لا يسأل في قبره من وليك, کہا وہ کلمہ یہ ہے کہ قبر میں ملائکہ پوچھیں گے ضرور کہ تمہارا ولی کون ہے. قبر میں ملائکہ پوچھیں گے ضرور پوچھیں گے کہ تمہارا ولی کون ہے, تمہارا ولی کون ہے. تو کہا پھر رسول نے کیا کہا تھا کہ جب ملائکہ پوچھیں گے کہ تمہارا ولی کون سا ہے, تمہارا ولی کون ہے, تو ہم جواب کیا دیں؟ تو فرمایا فقال من قال علی النجا, رسول نے کہا تھا کہ جس نے بھی قبر میں کہا کہ میرا علی ولی ہے تو ملائکہ کہیں گے نجا, ملائکہ کہیں گے کہ تمہاری یہاں بھی نجات ہے, تمہارے قیامت میں بھی نجات ہے. نعرہ حیدری